میں 4 سال قبل آپ کو لے کے چلتا ہوں. ہمارے ملک کے وزیر اعظم ایک مہم شروع کرتے ہیں, سوچھ بھارت ابھیان, صفائی مہم. میں نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے, میں چاہتا ہوں کہ ہمارا ملک صاف ستھرا ہو, لیکن اسی کے ساتھ میں نے ایک مطالبہ پورے ہندوستان کے مشاعروں سے کیا. آج اعظم گڑھ کے مشاعرے سے کرتا ہوں. اللہ کرے کہ آپ تمام لوگ میرے اس مطالبے میں شریک ہوں. پیش کرتا ہوں آج کے ناظم مشاعرہ میرے بڑے بھائی جناب شہزادہ کلیم صاحب کے حوالے سے 4 مصرے. اللہ کرے کہ آپ تمام لوگ کا درد ہو. پیش کرتا ہوں پڑھائی بھی ضروری ہے, لکھائی بھی ضروری ہے, وطن میں ہر جگہ اپنے صفائی بھی ضروری ہے, وطن میں ہر جگہ اپنے صفائی بھی ضروری ہے. سوچھ بھارت ابھیان کے ساتھ ایک مطالبہ صرف بستری کرتا ہے. اعظم گڑھ میں کھڑا ہو, وہ مطالبہ صرف بستری کا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ پورے اعظم گڑھ کا, پورے ہندوستان کا مطالبہ ہونا چاہیے. پیش کرتا ہوں خاص. پڑھائی بھی ضروری ہے, لکھائی بھی ضروری ہے, وطن میں ہر جگہ اپنے صفائی بھی ضروری ہے. یہ سب کچھ ٹھیک ہے لیکن تمہارے قید خانوں سے, یہ سب کچھ ٹھیک ہے لیکن تمہارے قید خانوں سے ہزاروں بے گناہوں کی رہائی بھی ضروری ہے, ہزاروں بے گناہوں کی رہائی بھی ضروری ہے. اور صاحب 4 سال تک ہمارے ملک کے وزیر اعظم ایک اعلان کرتے ہیں کہ ہماری سرکار آ جائے گی تو اس ملک میں اچھے دن آ جائیں گے, تمام کے اکاؤنٹ میں 15 لاکھ روپے آ جائیں گے, نوجوانوں کو روزگار ملے گا, مسلمانوں کے بچوں کے ایک ہاتھ میں کمپیوٹر دوسرے ہاتھ میں قرآن ہوگا, اس ملک میں کالا دھن واپس آ جائے گا. لیکن آپ نے دیکھا کہ اس ملک میں کتنی خوشحالی آئی. آج تمام لوگ نوٹ بندی, جی ایس ٹی اور تمام ایسی کئی مصیبتوں سے پریشان ہیں. حاضرین گرامی 4 مصرے میں پڑھنا چاہتا ہوں. اللہ کرے کہ میرے جذبات آپ تمام لوگوں کے جذبات ہوں. پیش کرتا ہوں 4 مصرے اعظم گڑھ سے, ایک آواز ہوتی ان 4 مصروں کی, اور یہ 4 مصرے پورے ہندوستان میں مقبول ہوں. پیش کرتا ہوں اپنی آنکھوں سے یہ منظر ہم بھی دیکھیں گے, جو دھوکہ دینے والے تھے وہ دھوکہ کھانے والے ہیں, جو دھوکہ دینے والے تھے وہ دھوکہ کھانے والے ہیں, جو اچھے دن کا لالچ دے رہے تھے کل تلک سب کو, جو اچھے دن کا لالچ دے رہے تھے کل تلک سب کو, بہت جلدی انہیں کے اب برے دن آنے والے ہیں, بہت جلدی انہیں بہت شکریہ بھائی شہزادہ کلیم صاحب کا. میں شعر کو دوبارہ پڑھنے کے لیے بولا انشاءاللہ بہت جلدی برے دن آئیں گے. دوستوں ایک بار پورا مجمع آپ بھائی کو تالیاں بجا کر اجازت دیں. اپنی آنکھوں سے یہ منظر ہم بھی دیکھیں گے, جو دھوکہ دینے والے تھے وہ دھوکہ کھانے والے ہیں, جو اچھے دن کا لالچ دے رہے تھے کل تلک سب کو, جو اچھے دن کا لالچ دے رہے تھے کل تلک سب کو, بہت جلدی انہیں کے اب برے دن آنے والے ہیں. بہت شکریہ. 4 مصرے اور پڑھنا چاہتا ہوں. 4 مصروں کو آپ نے سنا ہوگا سوشل میڈیا کے ذریعے. 4 مصروں کو بھی 2 دن قبل لال قلعے کا جب معاملہ اٹھا کئی لاکھ لوگوں نے اپنے ٹویٹر وال پر اسے لگایا. 4 مصرے پڑھتا ہوں اعظم گڑھ کی سرزمین پر. وہ 4 مصرے صرف اسد بستری کے نہ ہو بلکہ آپ تمام لوگوں کے جذبات 4 مصروں میں ہوں. پیش کرتا ہوں
خزانے کو کیا کہہ رہے بھائی خزانے کو وہ ایک رتی سمجھ کر بیچ ڈالے گا چندن کو اگر بتی سمجھ کر بیچ ڈالے گا 4 سال قبل جب تمام وعدے کیے جاتے ہیں اس کے بعد ہر ہندوستانی اپنے آپ کو ٹھگا ہوا محسوس کرتا ہے ہر ہندوستانی سوچتا ہے کہ ہمارے ساتھ فراڈ ہوا تو تمام لوگ کے جذبات ہوتے ہیں اور تمام لوگ کے جذبات کو میں نے ان 4 دنوں میں پھرویا ہے پیش کرتا ہوں سب سے لے کے پیچھے تک جہاں جہاں لوگ تشریف رکھتے ہیں میری آواز سے آواز ملائے پیش کرتا ہوں درخواست جی بھائی خزانے کو وہ ایک رتی سمجھ کر بیچ ڈالے گا وہ چندن کو اگر بتی سمجھ کر بیچ ڈالے گا وہ چندن کو اگر بتی سمجھ کر بیچ ڈالے گا حکومت ہم نے اپنی دیتی ہے کہ چائے والے کو حکومت ہم نے اپنی دیتی ہے کہ چائے والے کو ہمیں وہ چائے کی پتی سمجھ کر ایک بار آپ کی تالیاں پھرائے نا پورے بچے کی ایک بار تالیاں آئے میں بالکل دوبارہ کروں گا جشن بھائی صلاح الدین شیخ صاحب میں بالکل دوبارہ پڑھتا ہوں اللہ کرے کہ یہی جذبہ مشاعرے کے حیثیت تک رہے خزانے کو وہ ایک رتی سمجھ کر بیچ ڈالے گا وہ چندن کو اگر بتی سمجھ کر بیچ ڈالے گا حکومت ہم نے اپنی دیتی ہے کہ چائے والے کو حکومت ہم نے اپنی دیتی ہے کہ چائے والے کو ہمیں وہ چائے کی پتی سمجھ کر بیچ ڈالے گا بہت شکریہ آئیے مطلب 2-3 شعر اور پڑھنا چاہتا ہوں جی بھائی حاضرین گرامی اس وقت پورا ہندوستان میری آنکھوں میں ہے آصفہ ایک 8 سالہ معصوم بچی ہے اس کی عصمت دری کا منظر میری آنکھوں میں ہے جنید ایوب پہلو خان اخلاق تمام ایسے نہ جانے کتنے بے قصور ہیں جن کا کوئی قصور نہیں پھر بھی جان کے لیے لی جاتی ہے ایک مطلب پڑھنا چاہتا ہوں اللہ کرے کہ آپ تمام لوگ میرے اس مطلب سے جڑے اسٹیج پر بھائی تقریم آپ کو بھائی یہاں تشریف رکھتے ہیں ان کی دعائیں چاہتے ہیں مطلب پڑھنا چاہتا ہوں اجازت ہے اس مطلب کی آپ تمام لوگ شریف اس مطلب میں بطور پاس بڑھیا سن بھائی بہت پیار سے بہت اچھے سے سن رہے کیسے ہے راہ پر کیسے ہے راہ پر کیسے ہے رہنما کیسے ہے راہ پر کیسے ہے رہنما اور کیسی ہماری یہ سرکار ہے کیسے ہے راہ پر کیا کہنے بھائی کیسے ہے آج کل ایسے حالات ہیں ملک میں گھر سے باہر نکلنا بھی دشوار ہے آج کل ایسے حالات بھی دشوار ہے آج کل اور ہندوستان کے تمام 30 کروڑ اہل ایمان کا ایک درد بیان کرتا ہوں اللہ کرے کہ اس شعر میں آپ تمام لوگ کی شرکت ہو پیش کرتا ہوں بطور خاص لازم جی بھائی
जालिमों ज़ुल्म करते हो करते रहो, सामने सर तुम्हारे झुकेगा नहीं। अपने अल्लाह के सच्चे बंदे हैं हम, अपने अल्लाह के सच्चे बंदे हैं हम, और अल्लाह हमारा मददगार है। कैसे है राह पर और कैसे हमारी ये सरकार है, आजकल ऐसे हाथ